محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو مسلم خواتین کی بلی بائی ایپ پر نیلامی کرنے والے اس بدبخت، ملعون و مردود کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے جس نے مسلم خواتین کی عصمت دری کے لیے سوشل میڈیا پر بولی لگا دی۔ بلی بائی ایپ پر نیلامی کے لیے سینکڑوں مسلم خواتین کی چھیڑ چھاڑ کی گئی تصویروں کو ان کی اجازت کے بغیر اپلوڈ کرنے کے معاملے میں گرفتار چوتھے شخص کی شناخت 21 سالہ نیرج بشنوئی کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ بشنوئی نے گٹ ہب پلیٹ فارم پر بلی بائی ایپ بنایا تھا اور وہ ٹویٹر پر بلی بائی کا کلیدی اکاؤنٹ ہولڈر بھی ہے۔ دہلی پولیس نے بلی بائی ایپ تنازع کے سلسلے میں جمعرات کو آسام کے جوہاٹ سے انجینئرنگ کے دوسرے سال کے ایک طالب علم کو گرفتار کیا ہے۔ بلی بائی ایپ معاملے میں چوتھی گرفتاری ہے۔ ڈیجیٹل چوراہے پر مسلم خواتین کی نیلامی کے لیے بنائے گئے بلی بائی ایپ کے پیچھے جن چہروں کی شناخت ہوئی ہے ان میں ایک اہم نام یہی نیرج بشنوئی کا ہے۔ نیرج بشنوئی نامی شخص کے متعلق تفتیش میں جو اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، دا پرنٹ نے اس پر ایک آرٹیکل نشر کیا ہے۔ اس آرٹیکل میں کئی چیزوں کے ساتھ ایک قابل ذکر امر یہ ہے کہ نیرج نامی مجرم خود سے بڑی عمر کی مسلم خواتین کے متعلق غیر معمولی خواہشات کا حامل ہے اور اس کے لیپ ٹاپ میں ایسے مواد ملے ہیں جو مسلم خواتین کے تعلق سے اس کی منشا اور کردار کو واضح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلم خواتین کی برہنہ تصاویر اور ویڈیوز وغیرہ جو اس خبیث کے لیپ ٹاپ سے ملے ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ صرف اس ایک ہی شخص کا معاملہ ہے یا اس گھناؤنی ذہنیت کے حامل کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ ظاہر ہے کہ مجرم نیرج بشنوئی فقط 20 سال کا نوجوان ہے اور اس عمر میں کسی مذہب و دھرم کی تفریق کے بغیر فقط خواہش کا وجود ہوتا ہے۔ ایک نئی چاہت اور لذت کے لیے انسان خواہشات تو رکھتا ہے لیکن اس میں ہندو یا مسلم کی قید نہیں لگاتا، اس لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ معمولی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ غیر مسلم شخص مسلم عورتوں کے متعلق غلط خواہشات رکھے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حیران کر دینے والی بات ہے کہ غیر مسلم نوجوان صرف مسلم خواتین کے متعلق جسمانی چاہت رکھے۔ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اور صرف یہی ایک معاملہ نہیں ہے۔ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کا کہنا ہے کہ ممبئی کے بازار حسن کاماتی پورا میں انہیں سروے کرنے کا موقع ملا تو سب سے حیران کن شے جو سامنے آئی وہ یہ کہ اکثر طوائف سیکس ورکرز اپنے نام مسلم خواتین کے ناموں پر رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سب کی سب غیر مسلم تھیں۔ ان سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہندو حسن پرست مسلم نام کی عورتوں کے پاس زیادہ آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک یہ چیز معمولی ہو لیکن اس کے پیچھے بھی وہی ذہنیت کار فرما ہے جو نیرج بشنوئی کی شکل میں علانیہ طور پر اب سامنے آئی ہے۔ اسی طرح کی ایک مثال بریلی میں دیکھنے کو ملی تھی جس میں دہلی کی رہائشی ایک مسلم خاتون بریلی میں کسی ہندو خاندان کے پاس کسی سرکاری کام کے تعلق سے گئی تھی اور اس نے اپنے کام کے لیے بطور حفاظت ہندو خاندان کی ایک خاتون سے رابطہ کیا تھا، لیکن موقع پا کر ہندو خاندان کی اسی عورت نے اپنے قریبی مردوں سے اس کی آبرو ریزی کروائی اور یہ کہہ کر اس مسلم خاتون کو واپس کیا کہ 100 گائے کا دان یعنی صدقہ ہو گیا۔ یہ مثال یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مسلمانوں کے قتل عام کی طرح مسلمان خاتون کی عصمت دری بھی ان ظالموں کا مذہبی فرض بن چکا ہے اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ ظالم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلی بائی ایپ بناتے وقت مجرموں کو کسی بھی سرکاری کارروائی یا سزا کا اندیشہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اس سلسلے میں ادنیٰ احتیاط بھی ملحوظ نہیں رکھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے اسکینڈل میں ہم فقط ٹریکنگ کے ذریعے مجرم تک پہنچ گئے۔ پتہ چلا مجرموں نے ذرہ برابر بھی احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اور دوسری جانب مجرم نیرج کے اس عمل پر ہر جانب سے تنقید اور مذمتیں آنے کے باوجود عصبیت زدہ غیر مسلم ببانگ دہل اور فخریہ لہجے میں اسے اپنا ہیرو کہہ رہے ہیں۔ اس تفصیل سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت اپنی عزت کے ساتھ اپنا ایمانی فرض بھی بن چکا ہے، اور اگر ہم نے اس ایمانی فریضے میں ادنیٰ کوتاہی کی
تو تاریخ کے اوراق ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔